بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا جو میرا امیزنگ فیکٹ ہے یہ ایک کمپیریٹیو ریلیجنس پہ ایک سٹڈی ہے جس کے متعلق ہے۔ اس سٹڈی کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے ویسے یہ بہت امیزنگ ہے۔ اگر آپ اس پہ ذرا غور کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ زیادہ بہتر انداز میں یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو سٹڈی ہے یہ بہت ہی زبردست قسم کی ہے، کیونکہ یہ جو سٹڈی ہے یہ بالخصوص جو مسلمان ہیں ان سے بہت زیادہ یہ ریلیٹ کرتی ہے۔ اس سٹڈی میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو مسلمان ہیں، یہودی اور جو عیسائی ہیں، یہ جو تین اہل کتاب جو گروہ ہیں، ان کے جو بزرگ ہیں جو اباو جب 60 ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان لوگوں کی جو زندگی ہے وہ مثال کے طور پر کس طرف ڈرائیو اپ ہوتی ہے، ان کی زندگی کا رخ کیا ہوتا ہے، وہ اس کے بعد زندگی کی یعنی کہ جو شروعات کرتے ہیں بڑھاپے کی وہ کس انداز میں کرتے ہیں۔ تو اس سٹڈی میں جو انہوں نے فیکٹس ہمیں بتائے ہیں، اس کی جو فائنڈنگز ہمارے سامنے آئی ہیں وہ بہت ہی حیران کن ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ میں فائنڈنگز آپ کے سامنے شیئر کروں تاکہ آپ بھی اندازہ لگا سکیں اور یہ بات ہمارے مد نظر بھی رہے کہ واقعی یہ جو اس بندے نے سٹڈی کی ہے جو کہ بین الاقوامی سطح پہ وہ واقعی اس کی سٹڈی درست بھی ہے یا کہ اس نے صرف ایسے ہی باتیں کی ہیں۔ تو میں وہ سٹڈی آپ کے سامنے وہ فیکٹس پیش کرنے سے پہلے یہ چاہوں گا کہ یہ جو میرا نایاب پوائنٹ چینل ہے جس میں تقریباً 90 سے زیادہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور اس میں جو ایک خاص سلسلہ ہے وہ امیزنگ فیکٹ کے حوالے سے ہے، اس تناظر میں جو آج کا امیزنگ فیکٹ ہے یہ امیزنگ فیکٹ 22 ایپیسوڈ ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے پہلے میرے جتنے بھی ایپیسوڈز ہیں امیزنگ فیکٹ کے حوالے سے وہ دیکھ چکے ہوں گے، جس میں یہ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک نئی چیز، ایک نئی ریسرچ، ایک نیا جو نقطہ ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کروں۔ تو اسی سلسلے میں جو آج کا ایک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سٹڈی کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے اور مثال کے طور پر اور بڑی زبردست انداز میں اس نے یہ لکھا ہے کہ جتنے بھی جو مسلمان ہیں، جتنے بھی جو بزرگ ہوتے ہیں وہ جس وقت اباو 60 ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر 3 چیزوں کا رخ کرتے ہیں۔ یا تو وہ کیا کرتے ہیں، یا تو وہ مسجد کی طرف جاتے ہیں، یا پھر وہ کیا کریں گے کسی دربار کی طرف چلے جائیں گے، یا پھر کیا کریں گے کہ وہ کسی خانقاہ وغیرہ سے منسلک ہو جائیں گے۔ اور ایک اس نے چوتھی وجہ بھی گنی ہے، چوتھا ایک یعنی کہ اس نے جو سٹیٹس ہے وہ بھی شیئر کیا اپنی سٹڈی میں، وہ میں آپ سے بعد میں شیئر کرتا ہوں۔ جبکہ اس نے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت وہ جو یہودی لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، وہ جس وقت اباو 60 ہوتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤس منتقل کر دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ ان کی زندگی کا صرف مقصد یہ رہ جاتا ہے کہ اپنا ٹائم کیسے پاس کرنا ہے۔ اپنے ٹائم پاسنگ کے لیے وہ مثال کے طور پر جو میڈیا ہے اس کا سہارا لیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کیبل کا سہارا لیتے ہیں، وہ نیٹ کا سہارا لیتے ہیں، ٹی وی وغیرہ دیکھنے میں ان کا جو وقت ہے وہ گزرتا ہے، یا ایکسرسائز میں ان کا وقت گزرتا ہے، یا نیچرل جو بیوٹی ہے اس کو دیکھنے میں ان کا وقت گزرتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یعنی کہ وہ صرف بہت کم جو لوگ ہیں وہ حقیقت کی تلاش میں جو مذہب ہے اس کے حوالے سے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ روحانیت کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا جو سب سے بڑا امپورٹنٹ نقطہ تھا وہ یہ تھا جو اس نے بیان کی ہے، اس نے بیان یہ کی ہے کہ چونکہ ساری زندگی وہ جو لوگ ہیں وہ اپنی جو مادیت ہوتی ہے یعنی کہ انسان بیسیکلی جیسے جو پہلے فلاسفر ہیں جس میں سقراط جیسے لوگ ہیں، بقراط جیسے لوگ ہیں یا ارسطو جیسے لوگ ہیں، جس طرح ان کے نظریات تھے کہ جو انسان ہے یہ بیسیکلی 2 چیزوں کا بلینڈ ہے، جسم اس کی روح بھی ہے، جسم اس کا مادہ بھی ہے۔ پھر مادے کی بھی انہوں نے 4 عناصر بڑے مشہور یعنی بیان کیے ہیں، لیکن بات کرنے کی یہ ہے کہ جو انسان کی مادیت ہے مثال کے طور پر اس مادیت کو تسکین دینے کے لیے مطلب اس نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان جو اپنی مادیت ہے اس کو تسکین دینے کے لیے 60 سال تک ایفرٹ کرتا رہتا ہے، یعنی کہ 60 سال تک وہ مادیت کی تسکین کیا ہے جس کو ہیڈوئزم کہتے ہیں۔ یعنی ہیڈوئزم کیا ہے بیسیکلی؟ ہیڈوئزم یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں یعنی کہ
جو اس نے ایک ذہن میں یا ہمارے ایک معاشرے کے اندر یا مسلمانوں کے ہاں بلکہ کسی بھی مذہب کے ہاں کہ یہ بڑی ایک سوچ ہے کہ انسان بڑا ہو کے ترقی کرے، اس کے پاس یعنی کہ دنیاوی تمام قسم کی جو لگژریز ہیں اس کو حاصل ہوں، اس کے پاس اپنا مکان ہونا چاہیے، اس کے پاس یعنی کہ کوٹھی ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، اس کے پاس بڑا عہدہ ہونا چاہیے، اس کے پاس شہرت ہونی چاہیے، یعنی کہ نیم اینڈ فیم ان کے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی دیز آر تھنگز ریلیٹڈ ٹو میٹیریلسٹک لائف، یہ جتنی بھی ہماری مادیت ہے، جو مٹیریلسٹک ہماری اپروچ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں مادے کو تسکین دینے کے لیے وہ کرتا ہے۔ اس نے بڑی خوبصورت یہ بات لکھی ہے کہ انسان 60 سال تک اپنی مادی جو ضروریات ہیں، جس کو اس نے نام دیا ہے کہ مادی پیاس، یعنی مٹیریل تھرسٹ، یعنی کہ جو مادی پیاس ہے اس کو بجھانے کے لیے عام طور پر انسان پوری زندگی گزارتا ہے، اور جس وقت اس کی عمر 60 یا 65 سال ہوتی ہے اس کے بعد اچانک وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اب اچانک چینج کیوں ہوتا ہے اس کی وہ ریزن نہیں بتا سکا، لیکن میں آپ کے سامنے ابھی شیئر کروں گا کہ اس کے بعد وہ اچانک چینج کیوں ہوتا ہے۔ پھر اس نے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں لکھا، یہودیوں کے بارے میں لکھا، عیسائیوں کے بارے میں لکھا جی کہ وہ لوگ 60 سال کے بعد ان کی زندگی میں کوئی خاص ان کا مقصد نہیں رہتا، اور وہ اولڈ ہاؤس، ویسے بھی ان کا جو فیملی سسٹم ہے، ان کا جو خاندانی نظام ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اولڈ ہاؤس وہاں پہ منتقل ہو جاتے ہیں، گھر کے بجائے ان کو اولڈ ہاؤس میں تمام قسم کی سہولیات، فیسلٹیز وغیرہ حاصل ہوتی ہیں، اور اس لیے پھر ان کی زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں رہ جاتا۔ آگے اس نے بڑی خوبصورت یہ بات لکھی ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر وہ جو یعنی کہ اہل کتاب وہ لوگ ہیں وہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں، یعنی کہ 20% وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مذہب کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، اور پھر اس نے لکھا جو 30% ہے وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، یعنی کہ کیونکہ سوسائڈ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے ابھی تمام مقاصد ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اس نے بڑی خوبصورت مثال یہ جو ارنسٹ ہیمنگ وے ہے اس کی اس نے دی ہے، جس نے ایک بہت ہی مشہور زمانہ جو ناول ہے دی اولڈ مین اینڈ دی سی لکھا تھا، اور اس ناول کو دیکھیں کتنا زبردست ہے، اور اس کی ایکچوئل جو لائف ہے اس میں اس نے زندگی میں خودکشی کی تھی۔ اس طرح اس نے اور بھی بہت سارے جو بڑے نام والے لوگ ہیں جو یورپ کے ہیں انہوں نے خودکشیاں کی، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، جائیداد بھی تھی، نیم بھی تھا، فیم بھی تھی، ایوری تھنگ تھا، اس کے باوجود انہوں نے سوسائڈ کیا۔ تو اس نے لکھا کہ 30% جو لوگ ہیں یہ سوسائڈ کر جاتے ہیں، اور جو 50% ہیں وہ اپنی زندگی کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو انجوائمنٹ کے دن ہیں اس کو انجوائمنٹ میں گزارا جائے۔ اب مسئلہ ہے مسلمانوں کا، تو مسلمانوں کے حوالے سے اس نے یہ بات لکھی ہے کہ 60 سال تک یہ اپنی مادی ضروریات کے پیچھے لگے رہتے ہیں، مادی تسکین کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اس کے بعد مثال کے طور پر یہ ہے کہ وہ گھر آتے ہیں اور اس کے بعد وہ گھر کا رخ کر لیتے ہیں، یعنی مسجد کا رخ کر لیتے ہیں، یا پھر وہ خانقاہ کا رخ کر لیتے ہیں، یا وہ کسی دربار سے منسلک ہو جاتے ہیں۔ تو معزز ناظرین اس موقع پہ یہ تو اس کی فائنڈنگز تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، آپ کے سامنے شیئر کی ہیں، لیکن اس میں جو میری طرف سے انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جو لوگ جب 60 سال کے ہوتے ہیں مسلمان، جس میں میل اور فیمیل شامل ہیں، یعنی کہ مرد حضرات اور خواتین بھی اس میں شامل ہیں، جب ان کی عمر 60 سال سے اوپر ہوتی ہے تو بیسیکلی یہ مسجد کی طرف اس لیے رخ کرتے ہیں، یہ اس لیے اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اس لیے یہ روحانیت کی طرف رخ کرتے ہیں کہ اصل میں 60 سال تک انہیں پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ واٹ از دس لائف، کہ یہ زندگی کیا ہے، یعنی کہ ان کی جو زندگی کا جو یعنی کہ مطلب ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ 60 سال کے بعد جا کے ان کو سمجھ آتا ہے، اور پھر وہ آٹومیٹیکلی اس ذات کی طرف یعنی کہ پلٹتے ہیں جس ذات نے انہیں پیدا کیا ہوتا ہے اور اسے اپنی طرف بلانا ہوتا ہے۔ تو ان کی ذات کی طرف پلٹنے کا صرف ایک اسباب ہوتا ہے کہ اس عمر تک وہ دنیا کے نشیب و فراز دیکھ چکے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھ چکے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں بڑے عہدے حاصل کر کے اور اس کے بعد عہدہ حاصل کرنے کے بعد کی حالت، اور اس کے بعد یعنی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اصلیت دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ عہدہ بیسیکلی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ یہ دیکھ چکے ہوتے ہیں جی کہ دولت کی ہمیں خواہش تھی وہ حاصل ہوگی، یہ تو کوئی اتنی بڑی خواہش نہیں تھی،
تو مطلب یہ ہے کہ ان کی جو روح ہوتی ہے بیسیکلی وہ پیاسی رہتی ہے. پھر وہ یہ دیکھتے ہیں جی کہ میرے پاس سب کچھ اویلیبل ہے, نیم اینڈ فیم دونوں چیزیں میرے پاس ہیں, میں ایک ویلدی پرسن بھی ہوں, لیکن اس کے باوجود میرے اندر کسی چیز کی کمی ہے, میرے اندر کسی یعنی کہ ابھی میرا جو اندر کا انسان ہے وہ پیاسا ہے. تو بیسیکلی اس پیاسا جو انسان ہے اس کی پیاس بجھانے کے لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی میں سب کچھ ہم نے پا لیا, اس کے باوجود ہمیں سیٹسفیکشن نہیں مل رہی ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے. تو پھر وہ اس روحانیت کی طرف آتے ہیں, پھر وہ مسجد کی طرف جاتے ہیں کہ اے اللہ اصل میں تو تجھے ہمیں جوانی میں یاد کرنا چاہیے تھا, اصل میں تو ہمیں وہ جو مادی ہماری سوچیں تھیں جس میں ہمیں ہیڈوئزم یعنی دنیاوی چیزوں کے پیچھے پڑے رہے, ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن اے خدا تجھے تو ہم نے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ساری زندگی. تو اصل میں آپ کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا, اگر آپ حاصل ہو جاتے تو ہمیں سب کچھ حاصل ہو جاتا. تو ان شارٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات پاک ہے اس کو اس کی جو نعمتیں ہوتی ہیں اس وقت جا کے انہیں احساس ہوتا ہے, انہیں پھر دنیا کی سمجھ آتی ہے, دنیا کی حقیقت کی سمجھ آتی ہے, پھر جا کے وہ مسجد کا رخ کرتے ہیں, پھر وہ جا کے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں, پھر وہ جا کے روحانیت کی طرف آتے ہیں, پھر وہ قرآن پاک کی طرف آتے ہیں, پھر وہ بڑے بڑے علماء کرام کی مجلسوں میں جاتے ہیں, کیونکہ زندگی میں جس طرف انہیں جانا چاہیے تھا اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ بھی الحمدللہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اصل میں یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان ساری زندگی غفلت میں گزارتا ہے کہ میں کل کر لوں گا, میں کل ایسا کر لوں گا, میں کل نیک ہو جاؤں گا, میں کل فلاں کام کر لوں گا, ابھی یہ میری بڑی ضرورت ہے, ابھی میں نے یہ کوٹھی بنانی ہے, ابھی میں نے یہ مکان بنانا ہے, ابھی یہ میرا بڑا ٹارگٹ ہے, میں اس کو اچیو کر لوں, اس کو میں حاصل کر لوں, اس کے بعد میں نماز روزہ کر لوں گا, اس کے بعد میں قرآن پاک سیکھ لوں گا, اس کے بعد قرآن پاک کو میں پڑھنے کی کوشش کروں گا. اسی چکر کے اندر, اسی گرداب کے اندر, اسی کنٹینیوٹی کے اندر انسان 50-60 سال اور یہاں تک کہ انسان بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتا ہے. پھر جا کے اسے سمجھ آتی ہے کہ لائف واز نتھنگ, زندگی تو کچھ بھی نہیں تھی, اس کی جو مادی ہماری ضروریات تھیں ان کے پیچھے ہم پڑے رہے, اور جو اصل جسے ہمیں ڈھونڈنا چاہیے تھا وہ ہم اس کو کھوئے رہے. تو پھر جا کے انہیں چیز کا ادراک ہوتا ہے, انہیں سمجھ آتی ہے, تو پھر وہ جو لوگ ہیں مسجد کا رخ کرتے ہیں اور نمازی بنتے ہیں اور نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال اس سٹڈی کے اندر لکھا گیا کہ 70% لوگ ایسا کرتے ہیں, مسلمانوں کے حوالے سے بھی لکھا کہ 70% جو لوگ ہیں وہ مسجد کا رخ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہے, جو 30% ہیں وہ اپنی بیکار زندگی, مثال کے طور پر یعنی کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیکار زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں, یا ایسی زندگی ان کی باقی بن جاتی ہے جس میں روحانیت نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کے لیے مزید دھوکہ دہی ہوتی ہے, دوسروں کو چیٹنگ ہوتی ہے, دوسروں کے ساتھ بس بیک بائٹنگ ہوتی ہے, ٹائم پاسنگ ہوتی ہے. تو 30% جو ہے یہ مسلمانوں کے حوالے سے بھی. تو میں یہ ایک دن سوچ رہا تھا کہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے اس کی جواہر لال نہرو کی, آپ نے بھی شاید سنی ہوگی, دا ڈسکوری آف انڈیا. اس میں اس نے ایک بڑی بات لکھی ہے, اس نے یہ بات لکھی ہے کہ جب میں زندگی میں بہت پریشان ہوتا ہوں, میں بہت اپ سیٹ ہوتا ہوں, مجھے اپنی پریشانی سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا, تو پھر میں کیا کرتا ہوں, میں مندر میں چلا جاتا ہوں, وہاں پہ جا کے میں بھگوان کے آگے جھکتا ہوں, میں اس سے مراد مانگتا ہوں, میں اس سے اپنا غم شیئر کرتا ہوں, مجھے سکون ملتا ہے. جب میں مندر کے اندر جا رہا ہوتا ہوں تب میں بہت بڑا بوجھ میرے سر پہ ہوتا ہے, جب میں مندر سے باہر آ رہا ہوتا ہوں تو وہ بوجھ سارا میرا ہلکا ہو چکا ہوتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک ہندو کا بیان ہے, ایک نہرو کا بیان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جب ہم مسجد میں جاتے ہیں, اپنا غم اللہ سے شیئر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف ہم جھکتے ہیں, تو میرے بھائیوں اور معزز ناظرین یعنی کہ اللہ کی رحمت بھی ہمیں اپنے یعنی کہ شامل حال ہوتی ہے, اللہ کے فضل بھی ہمارے شامل حال ہوتے ہیں, اور ہمیں دونوں جہانوں کی جو بلائی ہے جس کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کی شکل میں انسان کو حاصل ہوتی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں ہمیں یعنی کہ صرف اور صرف اس دنیا کا بن کے رہنے کی نہیں بلکہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور ہم نے صرف یعنی کہ اپنی مادی ضرورتوں کو دنیا میں پورا نہیں کرنا بلکہ مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے روحانیت کے لیے بھی
اس منعم جس نے ہمارے اوپر بہت بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اس کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. اللہ حافظ.